یہ قرآن مجید ہے جو کہ عراق میں جتنی بھی شیعہ مراکز یا ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے جو مزار ہوں وہاں قریب میں جو مسجد بنی ہوتی ہے، تمام مزاروں کے اندر یا عراق میں جہاں پر بھی جو شیعہ مراکز وہاں پر یہ قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ان کے قرآن الگ ہیں، یہ کسی اور قرآن کو مانتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ سب قرآن مجید ہے جو بھی میں نکال جو بھی چلیں کوئی سے بھی ایک قرآن نکال لیتے ہیں، ابھی کوئی آپ بھی میں دکھا دیتا ہوں۔ ہاں یہ قرآن سورہ یاسین ایک نکلی، منٹ یہ قرآن مجید ہے، ذرا اوپر کریے، یہ قرآن ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، القرآن کریم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ٹھیک ہے، بالرسم العثمانی، یہ دیکھیے ٹھیک ہے، جمیع الحقوق محفوظ ہے، الطبعۃ الاولی، تمام حقوق محفوظ ہیں، یہ عثمانی رسم کے مطابق ہے، یعنی رسم الخط ہے۔ یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ، ٹھیک ہے، اور سورۃ البقرہ دوسری صورت ہے۔ یہ تمام یعنی یہ پورا قرآن، اس میں آپ کو ایک لفظ بھی الگ نہیں دکھائی دے گا۔ یہ شیعہ کا قرآن جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جی شیعہ کا کوئی الگ قرآن ہے، کسی الگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا، پہلے تو میں شیعہ بچوں سے کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شیعہ قاری قرآن پڑھانے والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سنی قاری قرآن سے قرآن پڑھ لو۔ قرآن دو قرآن نہیں ہے، شیعوں کا قرآن اور سنیوں کا قرآن۔ جی یہ 40 پاروں کا قرآن فلاں کی بکری کھا گئی، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ میں ذمہ دار لوگوں میں سے ہوں، بیان کر رہا ہوں، ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ قرآن 40 پاروں کا تھا اور فلاں کی بکری 10 پارے کھا گئی۔ بکری تمہاری ہے، جواب ہم دیں؟ ہمارا اس بکری سے کیا تعلق جو قرآن کھا جاتی ہو؟ جب اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو قرآن کا کوئی سورہ کھا جائے؟ اللہ بچانے والا ہے نا۔ تو یہی قرآن ہے بھائی جو سنی بھائیوں کے ہیں، وہی قرآن ہے جو شیعہ بھائیوں کے ہیں۔ قرآن دو طرح کے نہیں ہیں، ناراض تو نہیں ہو رہے؟ قرآن وہی ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے، قرآن وہی ہے جو شیعوں کے ہاں ہے۔ کسی بھی شیعہ کا دروازہ بجا کے کہیں کہ گھر میں جو قرآن رکھا ہے لا کے دکھاؤ، وہ وہی قرآن لا کے دکھائے گا جو آپ کے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ کسی بھی سنی کا دروازہ بجا کے کہیں قرآن لا کر دکھاؤ تو وہ وہی قرآن لائے گا جو کسی شیعہ کے گھر میں رکھا ہے۔ تو قرآن دو نہیں ہے، لہٰذا اپنے بچوں کو اگر سنی قاری سے پڑھوانا چاہو تو پڑھوا لیں، ہاں دینیات ان سے مت پڑھوائیے گا۔ ہاں ظاہر ہے آپ نماز کسی اور طریقے سے پڑھنا چاہتے ہیں، روزہ آپ 8 منٹ بعد کھولنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے دینی حوالے سے طریقے، مگر قرآن ایک جیسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات میں عرض کروں کہ جو قرآن کو تو مانے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے نا، جو قرآن کو مانے اور قرآن کے محافظوں کو نہ مانے، اس کے لیے نبی مکرم کا ایک فرمان ہے، رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ہی قاریان قرآن ہیں جن پہ خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو اہل بیت کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو محافظان قرآن کو نہیں مانتے، جو ان کا انکار کرتے ہوں، جو ان کا نام سن کے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہو۔ ہاں صرف نبی کے زمانے میں ہی صحابہ اکرام کو یہ فارمولہ نبی نے نہیں دیا تھا، سرکار نے صحابہ اکرام کو ایک فارمولہ دیا تھا۔ صحابہ اکرام جمع ہو کر آئے، یا رسول اللہ کیسے طے کریں آنے والا مسلمان ہے یا مومن منافق ہے؟ کلمہ تو وہ بھی ویسے ہی پڑھ رہا ہے، کلمہ ہم بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ آنے والا منافق ہے یا مومن ہے؟ سرکار نے فرمایا گھبرایا مت کرو، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا کرو، اس کا چہرہ پکار کے بتائے گا کہ یہ مومن ہے یا منافق۔ تو جب صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مسئلہ تھا تو آج کیا مسلمان نہیں ہو رہے لوگ؟ آج ہم کیسے طے کریں گے؟ آج بھی تو وہی فارمولہ ہے نا، ہر بات میں سنت یاد آتی ہے، آج منافقوں کو پہچاننے کے لیے سنت یاد نہیں آ رہی، آج بھی منافقوں کو پہچاننے کے لیے سنت یہی ہے کہ ان کے سامنے علی مولا کا ذکر کرو۔ جب مولا علی کا ذکر کرو گے چہرہ بتائے گا، کھلنے لگے گا تو پتہ چل جائے گا مومن ہے، اور اترنے لگے تو سمجھ جاؤ کہ منافق ہے۔ یہ سرکار دو جہاں کا دیا ہوا فارمولہ ہے، یہ نبی مکرم کا دیا ہوا فارمولہ ہے۔ اور میں تو بعض اوقات میرے ساتھ تو زیادہ ہوتا ہے، میں آزما رہا ہوتا ہوں، جگہ جگہ آزما رہا ہوتا ہوں، کبھی کبھی کہ میرے برابر میں بھی کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کوئی بات نہیں،
کم سے کم شناخت تو ہو گئی. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کو. اس سے بلند اور بہتر صلوات پڑھ لیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت تلاوت کی ہے وہ قرآن مجید کی وہ حسین، وہ منفرد، وہ اپنے لب و لہجے کی ایک علیحدہ آیت ہے. اللہ ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا. جان لو اللہ نے چن لیا ہے آدم کو. اللہ جسے چن لے کوئی پھر اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یعنی جسے اللہ نے چنا ہے اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ سوئے جسے اللہ نے علی چنا ہو. لہذا آدم علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا، نوح علیہ السلام کو بھی اللہ نے چنا. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک ایک دور گزرا ہے انسانیت کا، اور حضرت نوح کے زمانے میں اتنا طوفان آیا، اتنا بارش اور پانی برسا اور بہا کہ ساری دنیا مر گئی سوائے 80 لوگوں کے. لہذا حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. دوبارہ سے انسانیت شروع ہوئی ہے، دوبارہ سے مخلوق شروع ہوئی ہے. ایک دو جوڑے باقی رہ گئے تھے جن کے بعد پھر دوبارہ سے نسلیں بننا شروع ہوئیں. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح تک جسے چنا وہ ہے کہ جس کو اللہ نے کائنات کا منفرد بندہ قرار دیا. پھر حضرت نوح سے لے کر حضرت ابراہیم تک اللہ نے کچھ لوگوں کو چنا. لہذا جن لوگوں کو اللہ نے چنا ہے نا، جن کو منفرد کیا ہے، جن کو بلند کیا ہے، جن کو ممتاز بنایا ہے، ان میں حضرت آدم، حضرت نوح، ایک مولا علی کے اس طرف سو رہے ہیں، ایک مولا علی کے اس طرف. آپ نجف اشرف چلے جائیں، مولا علی کا جو مزار ہے، مولا علی کے مزار میں جو زری ہے نا اس میں 3 قبریں ہیں. ایک حضرت آدم کی قبر ہے، ایک حضرت نوح کی قبر ہے، اور درمیان میں مولا علی کی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے مولا حسن جنازہ لے کر گئے نا، مصائب نہیں پڑھ رہا، مولا علی نے فرمایا تھا جنازہ آگے سے خود اٹھے گا، پیچھے سے تم اٹھانا. سنی شیعہ نے یہ بات لکھی ہے نا، بلکہ سنی بھائیوں نے زیادہ لکھی ہے یہ بات. ہمارے ہاں تو پھر بھی اس کے اوپر بحث اور مباحثہ ہے، لیکن سنی بھائیوں نے تو یہ بات لکھی ہے کہ مولا علی کا جنازہ آگے سے خود اٹھ رہا تھا، پیچھے سے حسنین اٹھا رہے تھے، اور جنازہ جہاں مڑتا تھا وہاں حسنین مڑ جاتے تھے. اور جنازہ ایک مرتبہ مڑتے مڑتے ایک جگہ جھکنے لگا، حسنین نے بھی جنازہ نیچے رکھ دیا. مولا علی نے فرمایا جہاں جنازہ رک جائے، جہاں جنازہ بیٹھ جائے، اسی کے بالکل برابر میں تم زمین کو ذرا صاف کرو گے تو ایک تمہیں پتھر نظر آئے گا. اس پتھر کو ہٹاؤ گے تو قبر بنی ہوئی نظر آئے گی. ہاں، امام حسن نے جب اس مٹی کو ہٹایا تو پتھر نظر آیا، پتھر کو ہٹایا تو قبر بنی ہوئی تھی. اور اس قبر کے اندر ایک تختی کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ آخری نبی کے وصی علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا.